آگے اللہ فرما رہے ہیں کس لیے میں نے دیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پہلا حق اس نبی کا یہ ہے کہ یہ نبی جو پہچان کروانے کے لیے آیا ہے، جو درس اور سبق پڑھانے کے لیے آیا ہے، میں اور آپ وہ سبق پڑھ لیں، وہ سبق پڑھ لیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرا ہے اس کے رسول پر ایمان لانا۔ آواز اور راستہ کر رہے ہیں۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، میں سادے سے لفاظ میں بات کروں گا، بھائی جی میں ایمان لایا، میں فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، میں فلاں کو بھی مانتا ہوں، فلاں کو بھی۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے اس کو پہچاننا۔ مانا تب جاتا ہے جب پہچان لیا جائے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ آ کر امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ بڑے ایزی ہو کے جیسے عام ہمارا سٹائل ہے نماز پڑھنے کا ویسے پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی آپ کے کان میں کہہ دے اوئے اب تیرے نال پتہ کون کھلوتا ہی، اے کعبے دا امام ہے، اب ہو گیا آپ کو علم۔ حالانکہ نہ اس نے آپ کو پوچھنا ہے، نہ آپ کو دیکھنا ہے، نہ آپ کے کچھ بھی نہیں اس نے کرنا، آپ کی ٹانگیں ویسے کامتی رہیں گی۔ کیوں جی؟ اب آپ کو علم ہو گیا ہے میرے ساتھ کون کھڑا ہے، میرے پاس کون آیا ہے، میری مسجد میں کون آیا ہے، میرے لیے پیغام لے کر کون آیا ہے۔ کاش ہم یہ سمجھ جائیں یہ کعبے کا امام نہیں ہے، یہ نبیوں کا امام ہے۔ جو اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، ہم اس کی امت ہیں، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ جب پہچانیں گے جانیں گے تب مانیں گے۔ جب تک پہچان نہیں ہوگی کیا مانا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں مانا۔ تو پہچان کرنی ہے۔ پہچان میں بنیادی دو باتیں ہیں، ایک تو ہے آپ کی ذاتی شخصیت کی پہچان، اور ایک ہے آپ کے مقام و مرتبے کی پہچان۔ دونوں پہچانے میں ہونی چاہیے۔ آپ سے میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ذرا نا سینے ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے، نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ نہیں یار ٹھنڈ نہیں بھائی، نبی پاک کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ۔ نبی پاک کے کتنے بیٹے ہیں؟ دیکھیے ادھی آواز کٹ گئی اور آواز ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، 3 اور 4۔ ابھی میں نام نہیں پوچھ رہا، میں ابھی نام نہیں پوچھ رہا، صرف ایک آپ کو نا ٹیسٹ لگا کے چیک کیا ہے۔ یہ ہم نبی پاک کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی پاک کی 5 بیویوں کے نام شاید ہی کسی کو آتے ہوں، شاید کسی کو آتے ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام کے نواسوں کے نام 2 کے علاوہ کسی کا نہیں پتا۔ آپ کی نواسیوں کے نام کچھ نہیں پتا ہوگا۔ اچھا آپ نے بتایا ہے ماشاءاللہ 4 بیٹیاں تھیں آپ کی۔ پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدہ زینب۔ زینب کے خامد کا نام ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ ایک آواز آئی ہے، باقی پتہ نہیں ہے کو بھئی کیوں نہیں پتا؟ تمہارا نبی نہیں ہے؟ تمہارا نبی نہیں ہے؟ اپنے نبی کے بارے میں اتنا نہیں جانتے یار؟ اس نے اپنی بیٹیاں کہاں دی تھی اور نواز شریف ساری نسل جانتے ہو؟ اپنے اس لیڈر کے بارے میں سب کچھ تمہیں پتا ہے۔ آج کے جو تمہارے چودھری اور تمہارے اوپر مڈیرے ہیں، جنہیں تم سے پیار ہو جائے ان کے جھوٹے دفاع کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو، ان کا سارا بایو ڈاٹا تمہارے سامنے ہے، دفاع کرنے کے لیے 2 گھنٹے باتیں کرتے ہو۔ اگر تمہارے نبی کی بیٹیوں پہ کوئی کالی زبان والا حملہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ یہ نبی کی امتی ہے، یہ کہتا ہے میں نبی پاک کو مانتا ہوں، میں جانتا ہوں نبی کو، یہ کہتا ہم نے ربیع الاول گزارا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، آج سے کچھ تھوڑا سا چینج کیجئے، اس نبی کے حق ادا کیجئے۔ پہلے نمبر پہ اس نبی کو جانیے۔ یہ میں نبی پاک کی شخصیت کے والے سے باتیں کر رہا ہوں۔ دوسرا ہے مقام۔ مقام کی تو کیا بات ہے، جیسے وہ محترم فرما رہے تھے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ساری کائنات تھلے تھلے تے میرے نبی دی بلے بلے۔ یہ ہے مقام، بڑا مقام ہے۔ زلفوں کا بھی آپ کو پتا ہے، آپ کو حضور کے چہرے مبارک کا بھی پتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا جو اصل سٹیٹس ہے، جو مقام ہے، اس کو جانیے۔ اگر وہ آپ جان جائیں گے تو پھر آپ حقوق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔
پہلی میں نے بات کی ہے کہ نبی پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے لیے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. اگلی ملاقات میں پوچھنا جی یہ نہ ہو تسی محمد صاحب کو سمدانی صاحب نہ بلایا جی. پہلی بات ہوگی. دوسری بات، اب اس نبی رحمت علیہ السلام کو ہم جان رہے ہیں، ہمیں تھوڑا سا ان کے بارے میں علم ہو گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے سب سے زیادہ عزیز ہیں. ہاں یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں سب سے زیادہ عزیز ہیں، یہ ہے ان کا دوسرا حق. دوسرا حق یہ ہے جب آپ جان گئے ہیں تو پھر ان سے محبت کرنی ہے، اور محبت ویسی کرنی ہے جیسی ہمیں ڈیمانڈ کیا گیا ہے، جیسا آرڈر کیا گیا ہے. محبت پہ دو باتیں کروں گا، دو باتیں محبت کروں گا، اور میں اپنے بھائی کو بھی کہوں گا اور آپ احباب کو بھی کہوں گا، آج درس نہیں درس پھر کبھی صحیح، آج آپ سے محبت کی باتیں ہیں کہ ذرا استاد محترم بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا محسوس نہ کیجئے گا کہ بڑا خشک سا انداز اور خشک سے سٹیپ پہ آپ نے بات کرنی شروع کر دی ہے. دوسری بات ہے نبی پاک علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے. اس محبت پہ دو باتیں. نمبر ایک، یہ محبت فرض ہے. یہ محبت کیا ہے؟ نہیں بولے. محبت کیا ہے؟ پھر بولے. محبت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دینداری، پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے حقوق، فلاں 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 ساری چیزیں، پورا دین. اللہ کی قسم تمہارے اوپر بعد میں فرض ہے، میرے نبی کی محبت پہلا فرض ہے. اگر یہ محبت نہیں ہے، لاکھ حج کر، کروڑ حج کر، تیرا کچھ بھی قبول نہیں ہے، تیرا ایمان بھی قبول نہیں ہے، تیری شہادت بھی قبول نہیں ہے، تیری قرآن کی تلاوت بھی قبول نہیں ہے. جو کر لے، اگر تیرے دل میں اس نبی کی محبت اور پوری محبت نہ ہو تو جان لینا میرے بھائیوں پھر ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت احدکم حتی تؤمنوا. جس بندے کے دل میں ایمان ہوگا وہی جنت میں جائے گا. بس جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب ایمان کس کے دل میں ہے اور پورا ہو گیا ہے، یہ بھی روایت صحیح بخاری سے لے لیتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے آپ علیہ السلام کے پیارے یار، آپ کے پیارے سسر، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ، اسلام کے تیسرے ہیرو، مسلمانوں کے دوسرے امیر المومنین، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نبی پاک کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ایسے نہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، آپ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا عمر یار یہ بتا تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے. کو بالکل بند کریں میرے بھائی. آپ کو میرے سے کتنی محبت ہے؟ ہم بھی پوچھ لیتے ہیں بس اوقات، کیوں جی میں یار تیرنا ٹوریا پھردا آخر آنے جانے ہیں، تو مجھے جانتا بھی ہے، بتا تجھے مجھ سے کتنا پیار ہے. کہا اللہ کے حبیب انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اتنی کرتا ہوں من کل شیء، ہر چیز سے بڑھ کر، الا نفسی، سارے جہان سے بڑھ کر، لیکن عمر اپنی جان سے بڑھ کر نہیں کرتا. یہاں پہ ایک اعتراض ہے. لو جی دیکھا نا محبت پوری نہیں تھی. ہم نے کہا ابھی بات پوری نہیں ہونے دی، آپ نے پہلے اعتراض کر دیا. لیکن یہاں پہ رکے ایک اس بات کا جواب، وہ یہ ہے کہ صدیق تیری صداقت کو کروڑوں سلام ہے، لیکن عمر تیری صداقت کو بھی کروڑوں سلام ہے. آج کسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پوچھو تو صحیح جڑا کدی مسیتے نہیں بڑھیا ہوئے، وہ بھی قاری صاحب کیونکہ قاری صاحب تھوڑے نال محبت مینوں اینی ہے، تسی آرڈر کرو تے آسمان تو میں ستارے نہ توڑ لیا ماں. جھوٹ بولے گا نا. یار سے پوچھے میں جان دے دوں گا، تو میری جان ہے، آرڈر کر. کیا کہتا ہے؟ واہ عمر تیری صداقت پہ کروڑوں بار سلام ہے، تو نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنی زبان سے وہی بات کہی جو تیرے دل کے اندر موجود تھی. یہ نہیں کہا میں تو جناب بڑی محبت کرتا ہوں، جیسے ہمارے جیسے ہوتے ہیں بھائی. اچھا عمر اگر یہ بات ہے تو پھر سن لے، اس وقت تک تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک سارے جہان سے بڑھ کے اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے.
اچھا اللہ کے نبی، پھر آپ دعا ہو جائیں واللہ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر، اور حتیٰ کہ آپ میری جان سے بھی زیادہ اگر کوئی اس کائنات میں عزیز ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ میں نے کیا بیان کیا ہے آپ کو؟ پہلا سٹیپ کہ نبی پاک کی محبت فرض ہے، نبی پاک کی محبت فرض ہے۔ اب آئیں دوسری بات کی طرف محبت کے حوالے سے۔ جو چیز فرض ہو جائے نا، واجب ہو جائے نا، سنت ہو جائے نا، وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ عبادت۔ فرض، واجب، سنت جو ہو جائے وہ عبادت ہو جاتی ہے، اور جو عبادت ہو جائے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا کرتے۔ زور کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہو فرض؟ لگتا کوئی نہیں پڑھتے۔ کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ عصر کی کتنی پڑھتے ہو؟ عشاء کی کتنی پڑھتے ہو؟ مغرب کی کتنی پڑھتے ہو؟ کیوں بھائی تین کیوں یار؟ چار نہ پوری کریے رل کے پانچ، تھک گئے ہو، اک گئے ہو، ایک رکعت ہی بات دینا، پڑھنے بھی نکیاں نکیاں دیں، چار رکعتیں پورے آپ مول صاحب یہ فرض ہیں، یہ عبادت ہے، عبادت ہے، عبادت۔ عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، عبادت میں چلتی ہے یا خدا کی چلتی ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کی چلتی ہے۔ تو یہ محبت تو بھائی فرض ہے۔ اچھا بھائی زور بھی چار، مگر عشاء بھی چار، اور عصر بھی چار، فجر کی نیاں ستے پہ اٹھ کے آئے ہو، ہمت کرو آپ چار پڑھیا کریے۔ ستے پہ تو اٹھ کے آئے ہو، تھی تھکے آئے ہو کام کم کر کے، عشاء دیاں دو کر لیندے ہیں، تھکے ہونے آپ، تے جڑیاں فجر دیاں نے وہ چار کر لیندے ہیں، ہو جان گیا۔ فرض ہے بھائی، جو فرض ہو وہ اپنی مرضی سے ہوتا نہیں۔ تیری نیت، تیرا اخلاص، تیرا تقوی، تیری داڑھی، تیرا جھوم جانا، تیرا مستانہ پن، تیرا دیوانہ پن، تیرا سارا کچھ اپنی جگہ، تیرا عشق، تیری مشق، سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب عبادت آ جائے، عبادت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، عبادت میں یا اللہ کی چلتی ہے یا پھر رسول اللہ کی چلتی ہے۔ سیدھی سی کہانی ہے۔ کیوں لڑتے ہو بھائی؟ آ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، آ نہیں کرنا۔ اسے پوچھو یہ عبادت کر رہے ہو؟ وہ کہے گا ہاں عبادت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اپنی مرضی سے کر رہے ہو؟ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے پھر یار جا کریے، ہم تو ایسی عبادت کو نہیں مانتے۔ اس کی ایک حدیث سے مثال دے کے اپنا آخری پوائنٹ بات میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ محبت اپنی مرضی سے نہیں ہے، رسول اللہ کے حکموں آرڈروں کے مطابق ہوگی۔ آپ کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، سب کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، جمعے کا دن تھا، روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے نماز پڑھانے کے بعد نا کہا عبداللہ چند ساتھیوں کو، توجہ طرف، اپنے چند ساتھیوں کو لے لے اور نا فلاں قبیلے پہ جا کے حملہ کر دے۔ عبداللہ فلاں قبیلے پہ جا کے حملہ کر دے، جمعے کا دن فجر کی نماز کے بعد آرڈر دے دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے جی، آرڈر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اٹھے، دوستوں کو ترتیب دیا، کہا تم ایسے کرو، نکلو اور میرے پاس بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، آپ چلو۔ ان کو بھیج دیا، وہ اونٹوں پہ تھے، کچھ پیدل تھے، وہ چلے گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا، یوں سمجھ لیں کسی کے پاس مہران ہے، کچھ ہے، اور کسی کو فارچونر ہے، بڑی گاڑی ہے، گاڑی بڑی ہے، وہ ہے، وہ چلے گئے۔ اب عبداللہ تو کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، اور جمعہ آج میں نے مسجد نبوی میں پڑھنا ہے اور رسول اللہ کے پیچھے پڑھنا ہے۔ نیت کتنی پیاری ہے، کام کتنا پیارا ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ پڑھ لے، تیز رفتار تیرے پاس ہے تو چلے جانا۔ نماز پڑھی، جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا عبداللہ تو کدھر؟ تجھے تو بھیجا تھا ادھر۔ اللہ کے ابھی میں نے سوچا ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے نہ کرے، جہاد پہ جا رہا ہوں، شاید واپس میں نہ آ سکوں، شہادت اللہ مجھے دے دے، زندگی کا آخری جمعہ پڑھوں اور آپ کو ذرا غور سے خوبصورتی سے آپ کا دیدار کر لوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جمعہ پڑھوں گا۔ اس لیے نا میں نے گھوڑا میرے پاس بڑا سپیڈ والا ہے، بڑا تیز رفتار ہے، آپ کے جیسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ بھائی یہ محبت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا بڑی پیاری نیت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ،
دلہا تو پہنچ جائے گا ان کے پاس، تو نے جمعہ بھی پڑھ لیا، اس نظر سے پڑھا تھا کہ ثواب ملے گا، قریب بیٹھوں گا، محبت بڑھے گی، میری بات سن، میرا حکم سن، زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر سارے کا سارا تجھے دے دیا جائے، سارے کا سارا تجھے دے دیا جائے اور تو پوری کائنات کی دولتیں دین کے نام پہ قربان کر دے، جو تجھ سے پہلے چلے گئے ہیں تو ان کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ یہ ہے محبت بھائی، یہ ہے محبت۔ آپ کون سے محبت لیے پھرتے ہو؟ رسول اللہ کا آرڈر آ گیا، کہانی ختم، آپ کی بات آ گئی، کہانی ختم۔ دو باتیں ہو گئی ہیں، ایک نبی پاک پر ایمان لانا ہے اور ایمان لانے کے لیے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، دوسری محبت کرنی ہے، یہ محبت فرض ہے۔ اے نہیں کہ ادھی ادھی کر لو تے ادھی ادھی رہن دو، میں مزدور سی گا تو مجھے پتہ نہیں لگا، میں کسان سی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، مولوی صاحب کو سمجھ آئی ہوئی تھی یہی کرتے رہے، میں نے تو بس نماز نماز یہی فرض سمجھی تھی، باقی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ محبت رسول فرض ہے، فرض ہے۔ بچوں کو سکھلائیے، خود بھی سیکھیے، گھر والوں کو سکھلائیے، پڑھیے، سیرت کی کتابیں لیجئے، آپ کے طریقوں کو سیکھیے، اس محبت پہ مریے، مٹیے، یہ فرض ہے۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ جب آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ نبی رحمت علیہ السلام ہیں اور آپ کی یہ پہچان ہے، اب مجھے آپ سے محبت بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم نے اس نبی کی عزت کرنی ہے، اس کی توقیر کرنی ہے۔ نبی کی کیا کرنی ہے؟ عزت، نبی کی تعریف کرنی ہے، نبی کی شان کو بیان کرنا ہے، نبی کے مقام کو بیان کرنا ہے۔ اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ جی یہ بتائیے آپ کے نبی کی عزت کیسے ہو سکتی ہے، آپ کے نبی کا مقام کیسے ہم سمجھ کے اس کو کیسے اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں؟ سورۃ الحجرات میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی سے بڑھ کر تمہاری آوازیں نہیں ہونی چاہیے۔ بالقول کجہر بعضکم لبعض، باتوں میں، فیصلوں میں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم ایسے کرو گے، فرمایا اگر تم نے یہ کچھ کر لیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر دوں گا اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، اگر تم نے اس نبی کی عزت نہ کی۔ ایک اور مقام لے لیجئے، اللہ جی تیرے نبی کی عزت کیسے کرنی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ، جب میرا فیصلہ آ جائے، میرے نبی کا فیصلہ آ جائے تو پھر تم نے کسی ادھر آئیں بائیں شائیں چونکہ چنانچہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، معاشرہ ہے، کلچر ہے، سوسائٹی ہے، آخر برادری ہے، پھر اکیڈمی ہے، پھر سکول ہے، بزنس ہے، اسٹیٹس ہے، یہ کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ سب کو چھوڑ کر ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر ماننی ہے تو کملی والے کی ماننی ہے، بس یہ ہے عزت، یہ ہے توقیر، یہ ہے آپ کا مقام، یہ آپ کا مقام ہے۔ مقام کے حوالے سے بھی دو باتیں، ایک تو یہ ہے آپ کا مقام آپ کے سٹیٹس کے اعتبار سے ہے، اور ہے آپ علیہ السلام کی ذات کے اعتبار سے سامنے بیٹھ کر ادب احترام، دونوں ہی سے مراد ہے، دونوں ہی۔ آپ کی عزت کے حوالے سے آپ کا احترام، آپ کی عزت، توقیر، تعریف ہمیں بیان کرنی چاہیے، لیکن نہ تو اس میں غلب کرنا چاہیے، نہ ہی اس میں کوئی تنقیص کرنی چاہیے۔ میں آیا ہوں یہاں پہ، میں ایک ادنا سا خادم ہوں، طالب علم ہوں، آپ مجھے کہیں جی ہمارے سامنے علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے فلاں، یا میری عزت نہیں کر رہے، میری بےزتی کر رہے ہو، میری بےزتی ہے، میں ہوں نہیں۔ ایک فار ایگزامپل آپ کے محلے کا کوئی شریف آدمی، ان کو صدر پاکستان جانا پیا ہے، وہ کیا کہے گا بڑی میری عزت کراندہ ہے۔ مقام سے اگر آپ کسی کو اوپر کر رہے ہیں جو اس کا اصل مقام ہے تو یہ کیا ہے؟ غلب، اور اگر اسے نیچے کر رہے ہیں تو یہ ہے ظلم، یہ ہے زیادتی، یہ ہے تنقیص۔ تو نہ آپ علیہ السلام کی ذات میں غلب کرنا ہے اور نہ آپ علیہ السلام کی ذات عزت
کہ عزت میں آپ کی توقیر میں کسی قسم کا کوئی نقص کوئی عیب دیکھنا ہے نہ بیان کرنا ہے۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کے اس مقام کا آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس محبت کے تقاضے میں نا ایک آپ کے لیے پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بدل اسلام غریباً وسیعود غریبا، کہ اسلام جب شروع ہوا تھا نا تو یہ بڑا اجنبی تھا، اسے کوئی جانتا تھا، آج بھی ایسی ہے، اصل عقائد کو کوئی جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا دوبارہ پھر سے یہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے غربا، کچھ ہوں گے جو اس کو بچائے رکھیں گے، طوبی لمن غربا، جو غریب ہیں، وہ جو غربا ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے۔ یہ روایت مشہور ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے۔ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب التمہید میں اس سے آگے لکھا ہوا ہے، صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا اللہ کے نبی اس محفل کا آپ کے نام پیغام کر کے جا رہا ہوں، یہ سیرت النبی اور محبت رسول کا نچوڑ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، آپ ان غربا میں اپنا نام لکھوا لیں۔ آپ نے فرمایا جو دو کام کرتے ہوں گے، نمبر ایک فرمایا یحیون سنتی، جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہوں گے، میری سنتوں کو، ہیں آپ میں غربا، ہیں آپ میں غربا، ہیں آپ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے، ہیں آپ اپنے نبی کی سنتوں کا دفاع کرنے والے، ہیں اس دفاع کے لیے اپنے نفس سے لڑنے والے، ہیں اپنی برادری سے لڑنے والے؟ اگر ہیں تو پھر مبارک ہو، پھر اللہ کا شکر کریں، اگر نہیں ہیں تو پھر فکر کریں۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، وہ خود سنتوں کو زندہ کریں گے اور لوگوں کو ان سنتوں کی دعوت دیں گے، لوگوں تک ان سنت کے پیغامات کو پہنچائیں گے۔ ایک نعرہ لگانا ہے، وہ لگا کے بات ختم۔ نعرہ ہے جی، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اچھا بھائی، جو بندے کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ غلامی رسول میں موت قبول ہے، اگلی بات ہے داڑھی قبول ہے، ابھی سنت زندہ کرنے لگے ہیں ہم۔ موت جن کو قبول ہے، داڑھی قبول ہے انشاءاللہ جی بابا جی، ہاں جی پاجی ادھر نہ کرو، رائے صاحب قبول ہے جی موت؟ لو جی ایسا مہربانی کرو، یحیون سنتی، میری سنتوں کو زندہ کر، موت قبول ہے، داڑھی قبول کیوں نہیں پھر؟ داڑھی بڑھی کہ موت؟ بولے نا یار، داڑھی بڑھی ہے یا موت؟ داڑھی بڑھی ہے، تو اگر آپ بغیر داڑھی کے جائیں تو آج کل ماسک کا زمانہ ہے، ماسک پہنے بغیر کسی افسر کے سامنے نہیں جا سکتے، بغیر داڑھی کے رسول اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ سوچ لیں آپ۔ اور حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، گانے چھڑنا قربان کوئی نہیں ہے۔ ابھی موبائل اٹھا کے دیکھ لیں، گند پڑا ہوا ہے کرنٹلی، آج رات سونے سے پہلے اپنے نبی سے اس محبت کی وفا کا ثبوت دیتے ہوئے سونے سے پہلے جاؤ سارے کنجر میں قربان کرتا ہوں نبی پاک کی محبت پہ، پتہ چلے حضرت صاحب درس سن کے آئے ہیں، یہ قبول ہے تو پھر آپ کو مبارک ہے۔ ہمارے آنے کا بھی کچھ آپ نے برم رکھ لیا اور نبی پاک کے آنے کے حقوق میں سے بھی کچھ حق ادا کر دیے۔ یہ تھوڑا بہت ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سنتوں سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سنتوں کے داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔